الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور نوجوانان اسلام، ربیع الاول کی نسبت سے گزشتہ 2-3 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے حقوق مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سب سے پہلا حق آپ پر ایمان لانا ہے اور آپ سے سچی عقیدت رکھنا ہے، اور دوسرا حق آپ سے محبت کرنا ہے، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ اور ہر چیز سے زیادہ ہمیں محبت اپنے آقا سے، اپنے نبی اور رسول سے ہونا چاہیے۔ ایک انگریز نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے ہم مسلمانوں کے بارے میں۔ مسلمان ایک بار کو مسجد کی شان میں گستاخی برداشت کر سکتا ہے، خدا کی شان میں گستاخی برداشت کر سکتا ہے، مدرسوں کی گستاخی برداشت کر سکتا ہے، خود اپنے اور اپنے ماں باپ کی گستاخی برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں ان کے نبی کی محبت ہے اس وقت تک اسلام باقی رہے گا، اور جب ہم مسلمانوں کے سینوں سے نبی کی محبت کو نکال لیں گے اس وقت دنیا میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک
ہمارے دلوں میں خود اپنی محبت، اپنی کتاب کی محبت، اپنے محبوب کی محبت جاگزیں فرمائیں۔ تو آپ کا دوسرا حق ہے آپ سے محبت کرنا، اور آج ارادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق جو ہم پر ہے اس کی تفصیلات بیان کر دی جائے۔ ایک بات میں یہ واضح کرتا چلوں کہ کتابوں میں علماء اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حقوق بیان فرمائے، لیکن ان تمام حقوق کا نچوڑ اور خلاصہ تین چیزوں میں نکلتا ہے۔ ایک ہے آپ سے عقیدت، دوسری چیز ہے آپ سے محبت، اور تیسری چیز ہے اور حضور کا تیسرا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع اور اطاعت کریں۔ چنانچہ یہ بات کوئی سمجھانے کی یا زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی نہیں ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضور پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ آپ کو رسول ماننا، آپ سے محبت کرنا اور آپ کی اطاعت کرنا، آپ کے طریقوں پر چلنا، آپ کی سنتوں کو اپنانا، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن انسان غافل بھی ہو جاتا ہے اور بھول چوک کا شکار ہو جاتا ہے، اسی لیے پرانا سبق اس کے سامنے بار بار دہرانا پڑتا بھی ہے۔ پورا قرآن اور ذخیرہ احادیث سے حضور کا یہ حق بالکل دوپہر کی سورج کی طرح روشن اور نمایاں ہے کہ اطاعت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کے بغیر ہم کامل مومن اور مسلمان نہیں بن سکتے۔ ایک آیت کریمہ ابھی خطبہ مسنونہ کے درمیان یہ تلاوت کی گئی تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پوری زندگی حضور کی تمہارے لیے اسوہ ہے کہ تم اپنی پوری زندگی اور اپنی زندگی کے طور طریقے، زندگی گزارنے کا انداز تمہارا وہ ہونا چاہیے جو تمہارے پیغمبر کا اور تمہارے نبی اور رسول کا تھا۔ اور ایک آیت کریمہ یہ بھی تلاوت کی گئی تھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو تم کو دیں خذو، تم اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ، اور اللہ کے رسول جن چیزوں سے تم کو روک دیں تم باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ یہ ہے اطاعت کا نام۔ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں حضور کی شان، حضور کا مقام اور مرتبہ، حضور کی محبوبیت بیان کی گئی ہے۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ، قسم ہے آپ کے پروردگار کی۔ لا کا ترجمہ ویسے ناٹ کا ہوتا ہے، انگریزی میں نہیں کا، لیکن جس طرح انگریزی زبان میں بعض وقت بعض حروف سائلنٹ ہوتے ہیں، ویسے ہی عربی میں بھی بعض وقت بعض حروف سائلنٹ ہوتے ہیں، آتے تو ہیں جملے میں لیکن ترجمہ نہیں ہوتا، صرف خوبصورتی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ، یہاں لا کا ترجمہ نہیں کیا گیا،
البتہ واو کا ترجمہ کیا گیا کہ قسم ہے آپ کے پروردگار کی، آپ کے رب کی، فلا وربک لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو منصف اور حاکم بنا دے، فیما شجر بینہم، اپنے اختلافی مسائل میں، اختلافی امور میں، فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس فیصلے کے بارے میں وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، کوئی گھٹن محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ آپ کی پوری بھرپور اطاعت کریں، تب جا کر کے کامل مومن ہوں گے۔ مفسرین اس آیت کریمہ کے دو شان نزول بیان فرماتے ہیں۔ پہلا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی اور منافق کے درمیان اختلاف اور جھگڑا ہوا کسی مسئلے میں۔ منافق کہتا تھا، جو بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ جھگڑا یہودی عالم کعب بن اشرف کے پاس لے کر چلو، کیونکہ منافق کو پتا تھا وہ یہودی عالم کعب بن اشرف کے پاس رشوت چل سکتی ہے، اور میں رشوت دے کر یہ مقدمہ اپنے حق میں کرا سکتا ہوں، مقدمہ جیت سکتا ہوں۔ اس کے برعکس یہودی کہتا تھا کہ یہ مقدمہ دربار رسالت میں لے کر چلو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کے یہاں رشوت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ بلا آخر یہ مقدمہ دربار رسالت میں پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی۔ یہودی حق پر تھا، اس کے حق میں آپ نے فیصلہ فرما دیا۔ دربار رسالت سے جب دونوں باہر آئے، منافق نے چال چلی اور کہنے لگا کہ نہیں، یہ مقدمہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر چلنا چاہیے۔ یہودی کو معلوم تھا کہ ابو بکر تو پکے عاشق رسول ہیں، وہ حضور کے فیصلے کا رد کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ امید کے مطابق جب وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے حق میں ہی فیصلہ فرما دیا۔ پھر وہاں سے نکلنے کے بعد منافق تب بھی اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ حضرت عمر اسلام اور مسلمانوں کے حق میں بڑے غیور ہیں، اس فیصلے کو ان کے پاس لے جانا چاہیے۔ چنانچہ پہنچے دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات بغور سنی۔ منافق سے پوچھا، کیا واقعی اللہ کے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا؟ منافق نے کہا جی ہاں۔ یہودی سے پوچھا، کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ یہودی نے کہا بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم یہیں پر ٹھہرو، میں ابھی گھر کے اندر جا کر آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائے اور منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو محمد الرسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ ایسا کرتا ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں منافقوں نے کوہرام برپا کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا کہ ان کے ہاتھوں سے قتل ناحق ہوا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو گئے، لیکن جب سورہ نساء کی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور ان کی پول کھول دی اور قلائی کھول دی، اور اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ میرے محبوب یہ فیصلہ آپ کے پاس لانے کے بجائے دراصل طاغوت کے پاس یعنی کعب بن اشرف کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا
فلا وربک، قسم ہے آپ کے پروردگار کی، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو اپنے اختلافی مسائل میں حاکم بنا دے، جج بنا دے، منصف بنا دے۔ نہ صرف آپ کو حاکم بنائے، منصف اور جج بنائے، بلکہ آپ جو فیصلہ کرے اس فیصلے کے بارے میں ان کے دل میں کوئی تکلیف اور تنگی نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ اپنے دل میں حضور کے فیصلے کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، ان کے دلوں میں کوئی بات نہیں آنا چاہیے۔ حضور جو فرما دے، حضور جو حکم دے دے، حضور جو فیصلہ کر دے، حضور جو عمل کر دے، اسی عمل کو ماننا، اسی فیصلے پر راضی ہونا، اسی طریقے کو اپنانا، یہ ہے کامل ایمان۔ فیما شجر بینہم، اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو منصف بنا دے، جج بنا دے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، تنگی بھی محسوس نہ کریں، آپ کو حکم یعنی حاکم بھی بنا دے، منصف بھی بنا دے، لیکن آپ فیصلہ کریں، کسی چیز کا حکم دیں، اس کے بعد عمل نہ کرے، تب بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آگے فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کی پوری اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستو، ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ضرور ہے، لیکن آپ کے حقوق بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ پہلا حق کیا ہے؟ آپ پر ایمان لانا، دوسرا حق کیا ہے؟ آپ سے محبت کرنا، اور تیسرا حق ہے آپ کی اطاعت کرنا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ہم لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ حضور کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سنت، جب یہ لفظ ہم سنتے ہیں تو خاص چیزوں کی طرف ہمارا خیال چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا سنت تو سنت ہے، اس کی جگہ ہم جو لفظ استعمال کریں وہ ہے طریقہ، ورنہ سنت یہ لفظ جیسے ہی آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کھانے کی سنت، پانی پینے کی سنت، سونے کی سنت، بس اس سے زیادہ ہمارا ذہن آگے نہیں جاتا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور کے زندگی کے ہر لمحے کو اپنانے کا نام سنت ہے اور طریقہ ہے۔ ہماری کامیابی 100% حضور کے طریقوں کو اپنانے میں ہے، آپ کی اطاعت اور اتباع میں ہے۔ ایک مرتبہ مشہور واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے ایک بیت المدارس یعنی یہودیوں کی ایک لائبریری میں گئے، وہاں پر تورات کے کچھ اوراق ان کو دستیاب ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر آپ کے پاس لائے اور پڑھنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدلنے لگ گیا۔ عاشق رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے انور کو دیکھا تو بھانپ لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا۔ حضرت عمر نے سر اٹھایا اور حضور کے چہرے کو دیکھا تو فوراً پڑھنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ ورسولہ، اعوذ باللہ وغضب رسولہ، اعوذ باللہ من غضب اللہ ورسولہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اللہ کے غصے سے اور اللہ کے رسول کے غصے سے، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اللہ کے غصے سے اور اللہ کے رسول کے غصے سے، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اللہ کے غصے سے اور اللہ کے رسول کے غصے سے۔ آگے کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا، میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور حضور میرے نبی ہیں اور اسلام میرا دین ہے۔ تب آپ کا غصہ تھم گیا۔ اس کے بعد
حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، تم میرے پاس لا کر تورات کے اوراق پڑھ رہے ہو، یاد رکھو کہ حضرت موسیٰ بھی میری حیات میں ہوتے تب بھی تم کو ان کی پیروی نہیں میری پیروی کرنا پڑتا، اور یہ بات یاد رکھو اگر حضرت موسیٰ بھی بالفرض میری حیات میں زندہ ہوں یا وہ بھیجے جائے تو ان کو بھی میری ہی اتباع اور اطاعت کرنا پڑے گا۔ تو بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستو، اس حدیث رسول کا اور اس واقعے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہر چیز میں ہر طریقے میں کرنا ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ طریقہ حضور ہی کا ہوگا، کسی اور کا طریقہ نہیں چل سکتا، چاہے وہ تورات کے احکام ہو، چاہے وہ انجیل کے احکام ہو، چاہے وہ زبور کے احکام ہو، چاہے وہ صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام میں بیان کردہ نسخے ہوں، چاہے ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء اور پیغمبر آئے ان کے طریقے ہوں۔ اب وہ سارے طریقے ختم ہو گئے، طریقہ کس کا چلے گا؟ آپ کا چلے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اسی وجہ سے کسی عالم نے کیا خوب لکھا ہے کہ بھائی جب حضور کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ نہیں چل سکتا، عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ نہیں چل سکتا، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں چل سکتا، اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ نہیں چل سکتا، کسی پیغمبر کا طریقہ نہیں چل سکتا، تو پھر حضور کے سامنے غیر غیروں کا طریقہ کیسے چل سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نیا طریقہ وہ یہودیوں کے پاس سے نہیں لائے تھے، تورات کے اوراق پڑھے جا رہے تھے، لیکن تب بھی حضور نے ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پھر ہم غیروں کی نقالی کریں گے تو کیسے ہم کامیاب ہو سکتے۔ بلکہ مشکات شریف کی ایک مشہور روایت ہے، حدیث ہے، من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تمسک بسنتی، جو میری سنت کو میرے طریقوں کو تمسکا لازم پکڑے گا، ان فساد امتی، میری امت کے فساد کے دور میں ایک سنت کو بھی لازم پکڑے گا، اسی کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا، فلہ اجر 100 شہید، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ غور کیجئے، حضور کا فرمان ہے، کیا فرماتے ہیں؟ فساد امتی، یعنی امت میں فساد پھیل چکا ہو، سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو، ایسے میں کوئی عاشق رسول مرد مجاہد کھڑا ہو اور ایک وہ سنت جو متروک ہو، جس سنت کو چھوڑ دیا گیا ہو، وہ سب کے سامنے عمل کرے اور سب کو ترغیب دلائے، سب کو اس کے اوپر جمائے اور اس کے مقابلے میں بدعت کو ختم کر دے، اللہ فرماتے ہیں اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان۔ اور ایک شہید کا مقام کتنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام شہادت کی طلب فرمائی، لو وددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم اقتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا او کما قال، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اس سے مقام شہادت کا پتہ چلتا ہے، جو سنتوں کو اپناتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناتا ہے، بزرگوں اور عزیز دوستوں، وہ شہیدوں کا مقام پاتا ہے اور شہیدوں کا اجر پاتا ہے۔ لیکن آج
ہم اپنا جائزہ لے لیں، وضاقتہ میں، بال رکھنے میں، کپڑے پہننے میں، رکھ رکھاؤ میں، گھروں میں، کھانے پینے میں۔ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، میں ایک سڑک سے گزر رہا تھا، غالباً 12 ربیع الاول تھی، لوگوں نے کھانے کی دیگ چڑھائی ہوئی تھی اور کھانا کھایا جا رہا تھا، اور کچھ لوگ دیگ کے پاس کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے تھے۔ اب دل پہ کیا گزری ہوگی آپ بتائیے؟ حضور کی ولادت کی خوشی میں آپ نے کھانا بنایا، میٹھا تیار کیا، حضور سے محبت ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کون سی بات ہے کہ حضور کی نام پر سجائی گئی محفل میں اور دعوت میں حضور کی سنت اور طریقے کو چھوڑ کر آپ کھڑے ہو کر کھانا کھائیں؟ بتائیے، اچھی بات ہے؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے بزرگوں اور عزیز دوستو کہ ہم ربیع الاول میں جہاں حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، حضور کی ولادت کی خوشی کو بیان کرتے ہیں، وہیں پر ہم حضور کی سنتوں کو بھی زندہ کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، نماز کے بعد آپ نے بہت بڑے بلیغ اور فصیح انداز میں خطبہ دیا، بیان دیا، اور آخرت کے وہ احوال بیان فرمائے جس کی وجہ سے ہم تھرا اٹھے اور ہم کانپ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا معلوم ہوتا ہے یہ تو الوداعی بیان تھا، الوداعی نصیحت تھی۔ حضور نے فرمایا، میں تم کو اللہ سے ڈرنے اور میری اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، اور سنو، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تم پر میری سنت لازم ہے اور ہدایت یافتہ خلفاء حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت اور ان کا طریقہ لازم اور ضروری ہے، تو تم بھی ہدایت پا جاؤ۔ اور یاد رکھو، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز دین میں عبادت سمجھ کر جو ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت مسلمان کو، ایمان والوں کو الی النار، جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمارے اکابرین نے، بزرگان دین نے سنتوں پر عمل کر کے دکھایا۔ غالباً مجھے یاد آ رہا ہے، جنگ آزادی لڑی جا رہی ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے۔ آپ کے چاہنے والوں نے کہا کہ آپ چھپ جائیں، روپوش ہو جائیں، نظر بند ہو جائیں۔ حضرت 3 دن کے لیے نظر بند ہو گئے، چوتھے دن واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا، آپ پھر کیوں واپس آ گئے، پکڑے جائیں گے؟ فرمانے لگے، میں صرف 3 دن نظر بند ہوا تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اس لیے کہ جب مکہ کے لوگوں نے ہمارے نبی کا پیچھا کیا تھا اور غار ثور میں صرف 3 دن بند تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب حیرت انگیز واقعہ ٹرین کے سفر کا۔ ایک ہندو بھائی ٹرین میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ ٹرین میں کون صفائی، اس دور میں تو کون صفائی کرتا ہے، تو گندگی اس میں بھری ہوئی تھی، وہ باہر آ گیا اور بیٹھ گیا۔ حضرت نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پڑھ لیا۔ آپ فوراً اندر گئے اور بیت الخلا صاف کیا اور آ کر کہنے لگے اس ہندو بھائی سے، آپ جائیے ضرورت کے لیے۔ وہ کہنے لگا، نہیں صاحب وہ تو بہت گندا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، نہیں میں تو ابھی جا کر آیا ہوں، گندگی کہاں ہے، وہ تو بالکل صاف ہے۔ وہ جا کر دیکھا تو حیران ہوگا، واقعی صاف تھا۔ وہ ضرورت سے فارغ ہوا، آپ سے بڑا متاثر ہوا۔ کسی نے ٹرین میں حضرت سے کہا، آپ کا اتنا بڑا اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے اور آپ نے بیت الخلا صاف کر دیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے وہ کیا جو میرے نبی نے کیا ہے، اس لیے کہ ایک یہودی میرے نبی کا مہمان ہوا تھا
اور بستر میں اس نے پیخانہ کیا تھا، صبح اٹھ کر چلا گیا تھا، اس کے بعد اس کی کوئی بھولی ہوئی چیز اس کو یاد آئی تھی تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بستر کو دھو رہے ہیں، اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اسی سنت کو میں نے یہاں پر ادا کیا کہ محمد سے وقع تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آج بھی ہم حضور کی سنتوں کو اپنائیں گے تو ہماری یہ خستہ حالی، ہماری ذلت، یہ رسوائی انشاءاللہ عزت میں بدل جائے گی، ہماری قسمتیں بدل جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی زندگی سے، اپنے گھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری شروع کر دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق تھا جو بیان کیا گیا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقویٰ و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کی، اپنے پاک کلام کی محبت و عظمت پیدا فرمائے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، ہماری جملہ بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، وباؤں کو دور فرمائے، روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم